الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات محتشم، اللہ تعالیٰ دے فضل توفیق، اس دی مہربانی اور اس دی عنایت دے نال آج 18 رمضان المبارک دی نماز فجر ادا کرنے تو بعد تسی اور میں اللہ جل شانہ دے عظیم گھر دے اندر اور اس دے پاک ماحول دے اندر اکٹھے ہیں۔ آج دے ساڈے درس قرآن دا موضوع امتیاز نماز دے حوالے دے نال آج دا موضوع ہے۔ امتیاز نماز یا امتیازات نماز تو مراد کے ایک ایسی عبادت کی جس دا مقام سب تو اعلیٰ ہے، ایک ایسی عبادت کی جڑی تمام عبادات دی اصل ہے، ایسی عبادت کی جڑی تمام عبادات دے اوپر اللہ نے اس نو فوقیت عطا فرمائی ہے، اس عبادت دا نام نماز ہے۔ تو حضرات ذی وقار آج جس وقت اسی دیکھاں گے تو اس حوالے دے نال سانو پتہ چلے گا کہ نماز ایک مکمل طور تے بدنی، مالی اور ایک ایسی عبادت ہے کہ باقی عبادات دے نالو اس دا ایک جامع فرق موجود ہے۔ بدنی عبادت اس حوالے دے نال کہ جس وقت انسان حالت نماز دے اندر ہے تو اس دا بدن اس دے اندر حرکت کر رہا ہے، حالت قیام دے اندر کھڑا ہے، حالت رکوع دے اندر کھڑا ہے، حالت سجدہ دے اندر ہے، تو باقاعدہ طور تے اس دا جسم ایک طرح دی بظاہری مشقت دے اندر موجود ہے، اور اگر اس عبادت نو زیادہ کیتا جائے گا، بڑھایا جائے گا تو اس عبادت دی مشقت ظاہر بھی ہو سکتی ہے، انسان نو تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے، جس طرح کہ نماز تراویح ہے، یا انسان نو قیام اللیل دا اللہ شوق عطا فرما دے وے، رات نو نوافل ادا کرن دا شوق ادا کر دے اللہ عطا فرما دے، تو اس حوالے نال ایک ایسی عبادت ہے کہ اس دی مشقت اور تھکاوٹ انسان بظاہر اس نو محسوس کر رہا ہوندا ہے۔ اور جس طرح کہ میں عرض کی تھی کہ نماز ایک بدنی عبادت ہون دے نال نال مالی عبادت بھی ہے۔ ہن تسی سوچو گے کہ مالی عبادت کس طرح ہے، تو حضرات ذی وقار اس عبادت نو کرن واسطے انسان دے واسطے طہارت حاصل کرنا اور پردہ کرنا جسم دے اوپر ضروری ہے۔ جب تک وہ طہارت نہیں حاصل کرے گا، جسم نو پاک نہیں کرے گا، وضو نہیں کرے گا، تب تک وہ نماز اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ جس وقت تک وہ اپنی ستر نو، اپنی شرمگاہ نو جو کہ نماز اندر ڈھانپنا ضروری ہے، عورت دا پورا بدن ستر عورت ہے، اور مرد دا جسم جو ہے وہ ناف تو لے کے گوڑیاں دی ہڈی جتھے ختم ہو رہی ہے اس جگہ تک، ٹخنے تک سارا، گھٹنے تک سارا اس دا بدن شرمگاہ ہے، تو لہذا اس دا ڈھانپنا اس واسطے ضروری ہے۔ تو لہذا جس وقت وہ پانی تو طہارت حاصل کرے گا یا لباس تو اپنی شرمگاہ نو ڈھانپے گا تو ضروری اس دا مال لگے گا، اس دا مال، اس دا پیسہ اس تے صرف ہوئے گا، یا وہ اپنے کاروباری اوقات دے وچ وقت نکال کے نماز نو آ کے وقت دے گا، تو پھر بھی اس دا
اس ٹائم پیریڈ دے اعتبار دے نال مال صرف ہوئے گا. تو لہٰذا نماز ایک باقاعدہ طور تے بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی. حضرات جی وقار اللہ جل شانہ نے اس مقام تے اس ارشاد فرمایا کہ فاقیم الصلاۃ، فرمایا نماز نو قائم کرو، وآتوا الزکات، اور نماز ادا کرن تو بعد فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اور اللہ دی رسی نو مضبوطی نال تھام لو، وہو مولاکم، فرمایا وہ رب ہی ہے کہ جڑا تہاڈا مولا ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، اور کتنا ہی اچھا مولا ہے اور کتنا ہی اچھا مددگار ہے. تو حضرات جی وقار اللہ جل شانہ نے واضح طور تے اس آیہ کریمہ دے اندر نماز نو قائم کرن دے اعتبار دے نال بیان فرمایا. ویسے پورے قرآن پاک دے اندر اللہ نے مختلف مقامات دے اوپر اشارتاً واضح اللہ نے 700 مرتبہ نماز دا حکم اتارے ہے. 700 مرتبہ قرآن دے اندر اللہ نے اپنے بندے نو نماز دا آرڈر اور حکم ارشاد فرمایا. حضرات جی وقار نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس دے بارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سینکڑوں فرمانے علی شان موجود نے. اگر 700 آیات نماز دی فرضیت اور نماز دے حکم دے اندر موجود نے تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی سینکڑوں فرمانے علی شان نماز دے حوالے دے نال موجود نے. کتھے حضور ارشاد فرمان الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ قرۃ عینی، اتنے بے شمار فرمانے علی شان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نماز دے حوالہ دے نال موجود نے. اور آج دا جو موضوع ہے وہ موضوع اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا ہے کہ اس نو بیان اگر انسان گھنٹوں کرنا چاہے تو گھنٹوں او نماز دے موضوع دے اعتبار دے نال گفتگو کر سکتا ہے، مگر اسی اس نو چند لمحات دے اندر ہی سمیٹن دی کوشش کران گے. دیکھو کہ جس وقت اگر لفظ نماز نو عربی دے اندر صلاۃ کیا گیا تو صلاۃ دا لغوی معنی جڑا ہے وہ دعا ہے. صلاۃ دا لغوی معنی کی ہے دعا، یا بعض علماء نے اس نو دعا بالخیر لکھیا کہ ایسی دعا جڑی خیر والی ہے. اے اس دا لغوی معنی لغت دے اعتبار دے نال معنی ہویا، مگر اصطلاح دے اندر اس دا معنی یہ ہے کہ ایسی عبادت جیڑی تکبیر تحریمہ تو شروع ہوئے اور سلام تے جا کے وہ ختم ہو جائے. السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اس تے جا کے وہ مکمل ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اس دا نام نماز ہے، اس دا نام صلاۃ ہے. تو حضرات جی وقار جس وقت اس موضوع نو شروع کرن تو پہلا جڑا کہ خود موضوع کتنا میٹھا اتنا سہانا یہ موضوع ہے، اور اگر اس حوالے نال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان جو کہ مسند امام احمد اندر موجود ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دراوی نے آپ بیان کر دینے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، فرمان سننا ایمان تازہ ہوئے گا اور تانوں پتہ چلے گا کہ نماز کتنی پیاری عبادت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ما من عبد مسلمی یسمع اذان صلاۃ فقال الى وضوعه الا غفر اللہ له باول قطرۃ تصیب کفہ من ذلک الماء. حضور فرمایا جس وقت مؤذن نے اذان دیتی اور بندہ مسلمان نماز دی تیاری کرن واسطے وضو کرن واسطے بیٹھا، وضو کرن واسطے بڑھا، تو حضور فرمایا جس وقت اس نے وضو کرن دا ارادہ کیتا تو پانی دا پہلا قطرہ جس وقت اس دی ہتھیلی دے نال مس ہویا، کفہ اس دی ہتھیلی دے نال پانی دا قطرہ مس ہویا، اللہ نے دے سارے گناہاں نو بخش دیتا ہے. حالی نماز آگے ہے، حالی عبادت آگے ہے، بس اس نے تیاری شروع کی تھی، حالی وضو بھی نہیں کیتا، صرف ارادہ کیتا نماز پڑھن دا اور وضو دی تیاری کردے ہویا وضو کرن واسطے وضو والی جگہ تے بیٹھا، جو ہی نلکا نل کھولیا پانی دے قریب اپنا ہاتھ کیتا، پانی دا پہلا قطرہ اس دی ہتھیلی نو چھو گیا تو سرکار فرمائے اللہ نے سارے گناہاں نو مٹا دیتا، سارے گناہ معاف فرما دیتے. کتنی لذت والی عبادت، کتنی پیاری اور خوبصورت عبادت. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تبرانی شریف کی حدیث پاک حضور فرمایا ان العبد اذا قام الى الصلاة فتحت له ابواب الجنان، فرمایا جس وقت بندہ نماز واسطے کھڑا ہوندا ہے اللہ اپنی جنتاں دے دروازے کھول دیندا ہے، جنتاں دے دروازے نمازی واسطے کھل گئے۔ حضرات جی وقار امتیاز دے حوالے نال کہ اس دا بزرگ عبادت ہونا باقی عبادتاں نالو، اس دا افضل ہونا باقی عبادات نالو نماز دا پہلے نمبر تے یہ ایک جامع عبادت ہے، جامع عبادت ہے جس دے حوالے نال میں تساں احباب دے سامنے عرض کر چکے ہاں کہ باقاعدہ طور تے انسان دی بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے، اور کیسی عبادت ہے کہ انسان دا بدن بھی اس دے اندر موجود ہے اور انسان دا قلب بھی اس دے اندر موجود ہے۔ علماء نے دو لفظ بولے تھے، علماء بیان کر دینے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس دے اندر انسان دا قلب یعنی دل بھی موجود ہے اور انسان دا قالب یعنی انسان دا جسم بھی موجود ہے۔ قالب اور قلب، قالب بمانا انسان دا جسم، قلب بمانا دل، تو فرمایا اس دا بدن جسم اور دل دونوں چیزاں عبادت دے اندر موجود نے، اور دل کتنا اس دا عبادت وال موجود ہے حالت نماز دے اندر، کتنا محو اور کتنا اللہ دی یاد دے اندر مغن ہو چکا ہے۔ بخاری شریف دی حدیث پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نمازی نماز پڑھدا جاندا ہے باقاعدگی اختیار کردا جاندا ہے حتیٰ کہ حضور فرمایا قلبہ معلق فی المسجد، حضور فرمایا بندہ ہوندا تے دکان تے ہے مگر اس دا دل مسجد دے اندر موجود ہوندا ہے، ہوندا تے اپنے کاروبار تے ہوندا اپنے گھر دے اندر ہے، کھڑا اپنی بازار دے اندر ہے، کھڑا اپنی دکانداری تے، کھڑا اپنے کاروبار تے، مگر نماز پڑھدیاں روٹین دے نال باقاعدگی دے نال کثرت دے نال نماز پڑھدیاں اس دا دل معلق ہو گیا، مسجد دے نال اتنا لگاؤ ہو گیا کہ کھڑا اپنی دکان تے مگر دل اس دا مسجد دے اندر موجود ہے۔ وہ موقع تلاش کرتا ہے کہ میں فجر پڑھ کے آیا، ظہر دی اذان کدوں ہوئے گی اور میں مسجد وال دوبارہ جاواں گا، ظہر پڑھے گا تو پھر جا کے اپنے کاروبار تے یا اپنے گھر کھڑا ہوئے گا تو دل پھر خواہش کرے گا کہ جلد عصر دا وقت ہوئے اور میں پھر مسجد جاواں اور نماز عصر ادا کراں۔ تو لہٰذا نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس دے اندر انسان دا جسم بھی اور انسان دا قلب، انسان دا دل بھی اللہ دی یاد دے اندر مغن ہے۔ حضرات جی وقار دوسرے نمبر تے دیکھا جائے تو نماز دے اندر شہادتاں بھی پائیاں جا رہی ہیں۔ کیڑی شہادت؟ شہادت پامانا گواہی، کیڑیاں گواہیاں پائیاں جا رہی ہیں۔ حالت کوئی عبادت ایسی نہیں جس کے اندر بندہ گواہی دے۔ زکات دین والے نے پوچھو کیا تو زکات دین لگیا ہے کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہنا ضروری ہے؟ تو نہیں کہنا ضروری۔ حج کرنے واسطے حاجی پہنچیا، ساری حج دی عبادت دے اندر گواہیاں دینا، اللہ دی ذات توحید تے گواہی دینا اور رسالت تے گواہی دینا ضروری نہیں، بغیر گواہی تو اس کا حج ادا ہوئے گا۔ قربانی کردیا ہویا گواہی دینا ضروری نہیں، قربانی ہو جائے گی۔ جتنی عبادات نے کسی عبادت دے اندر گواہی ضروری نہیں، مگر جب تک انسان اللہ دی توحید دی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دی گواہی نہیں دے گا تب تک اس دی نماز مکمل ہی نہیں ہوئے گی۔ تو پتہ چلے ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت دے اندر بندہ حالت عبادت دے اندر کھڑا ہے اور اپنی زبان تو حالانکہ اس کا جسم گواہی دے رہے ہے، اس کا دل گواہی دے رہے ہے کہ وہ اپنے رب دے حضور کھڑا ہے، تو اس واسطے کھڑا ہے کہ اس نے رب نو الہ منیا، اس نے رب نو معبود منیا، اس نے رب نو مسجود منیا، پھر ہی تو اس کی بارگاہ دے اندر کھڑا ہے۔ مگر وہ خالی کھڑے ہون نو ضروری نہیں اس نے سمجھا، اس نے اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، اس نے دل نے تسلیم بھی کیتا، زبان نال اس نے اقرار بھی کیتا، اور اس نے حالت تشہد دے اندر بیٹھ کے اتحیات تے بیٹھ کے اس نے کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے گواہی دیتی، اس نے ایک گواہی دے کے اللہ دی بارگاہ دے اندر اس نے گواہی دیتی اور گواہی دے کے اس نے شہادت پوری کیتی رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر۔ تیسرے نمبر تے اس نماز دا باقی نمازاں نالو فرق، باقی عبادات نالو فرق کیے توجہ الی الکعبہ۔ جس وقت بندہ اس عبادت دے اندر کھڑا ہوندا ہے تو اس دی توجہ کعبہ شریف دی طرف ہے۔
زکات دین والا کعبہ دی نیت نہیں کردا، قربانی کرن والا کعبہ دی نیت نہیں کردا، ثواب ہے اگر جانور دا منہ قبلہ رخ ہوئے، اگر نہ بھی ہوئے تو قربانی ہو جائے گی۔ جتنی عبادات میں کعبہ والی توجہ کرنا ضروری نہیں، مگر حالت نماز دے اندر جب تک سمت دا، جب تک قبلہ دا پتہ نہیں ہوئے گا، اور قبلے دا منہ قبلہ دی طرف کر کے جب تک وہ عبادت دے اندر کھڑا نہیں ہوئے گا تب تک نماز مکمل نہیں ہوئے گی۔ اور ایتھے حضرت امام فروقی سرہندی، حضرت امام مجدد الفسانی کعبہ دی بھی کچھ اور ہی رنگ بیان کر دینے، آپ اپنے مکتوبات شریف وچ لکھ دینے کہ کعبہ دی جڑی توجہ ہے نا، اس دیاں دو صورتاں نے، صورت محمدی صورت کعبہ، حقیقت محمدی حقیقت کعبہ۔ کہ کعبہ جس وقت انسان کعبے دی سمت دی نیت کر کے نماز پڑھتا ہے تو کعبہ اس بلڈنگ دا نام نہیں ہے، کعبہ اس عمارت اس کمرے دا نام نہیں ہے جس کمرے دے اوپر غلاف ہے اور جس نو کعبہ کیا گیا، اس تے نام بولیا گیا۔ ایک دفعہ انسان اپنے ذہن دے اندر ایک دفعہ سوچے کہ اگر اس جگہ تے بلڈنگ موجود نہ ہوئے تو کیا پھر کعبہ نہیں رہے گا؟ نہیں، کعبہ تو پھر بھی رہے گا۔ جس دن دا قبلہ کعبہ بنیا، کعبہ شریف والا کمرہ تاریخی انسانی دے اندر تقریباً اس 10 تو 11 مرتبہ تعمیر کیتا گیا، تو یہ دا مطلب ہے جب ایک کمرہ ختم ہو گیا سی، پوشیدہ ہو گیا سی، چھپ گیا سی، پھر دوبارہ آ کے اگلے نبی نے بنایا، پھر چھپ گیا، تاریخ نے مٹا کے رکھ دیتا، پھر اگلے نبی آئے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم نے آ کے بنایا، پھر پیارے آقا صلی اللہ جڑی اس وقت موجودہ شکل ہے کعبہ شریف دی، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دور زمانہ دے اندر بنائی گئی۔ تو لہٰذا کیا کعبہ جس وقت اس جگہ تو وہ بلڈنگ ہٹ جائے گی، وہ اینٹاں وہ کمرہ ہٹ جائے گا، تو کیا پھر کعبہ نہیں رہے گا؟ کیا پھر اس نو کعبہ نہیں کیا جائے گا؟ تو لہٰذا حضرت امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرماندے نے فرمائے اور ہی چیز دا نام کعبہ ہے، کعبہ صرف ایک سمت دا نام ہے، اور جس وقت اگر بندہ صورت محمدی چ دیکھے تو پھر ایک کعبہ دی صورت ہے، اور اگر حقیقت محمدی چ دیکھے تو پھر حقیقت رب ذوالجلال ہے، پھر رب دی بارگاہ دے اندر بندہ سجدہ کر رہا، کعبہ نو سجدہ تو نہیں ہے۔ اگر بندہ کعبے نو سجدہ سمجھ کے کرے کہ میں کعبہ نو سجدہ کر رہا تو پھر بتاں والے بھی ساڈے تے فتوا لگا سکتے ہیں کہ اسی بھی ایک بے جان چیز نو سجدہ کیتا تسی بھی بے جان۔ تو لہذا کعبہ بصورت اور ہے، یہ صرف ایک سمت ہے اور ایک صرف انسان دی توجہ دلان واسطے ایک توجہ ہے، وگرنہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرمایا کہ حقیقت محمدی حقیقت کعبہ، کہ کعبہ دی حقیقت تو رب ذوالجلال ہے کہ اسی سجدہ کر رہے ہونے ہیں رب دے حضور اور رب دی بارگاہ دے اندر۔ تو حضرات زی وقار اس واسطے اے شوق بھی اور اے لذت بھی اور اے مزہ اور لطف بھی اللہ نے بندے نو حالت نماز وچ عطا فرمایا۔ جس وقت اسی اس بات نو آگے دیکھاں گے تو اس حوالے نال سانو پتہ چلے گا کہ عقوف للعبادت، کہ جس وقت انسان اس عبادت دے اندر آندا ہے تو وہ اپنے آپ نو باندھ لیندا ہے۔ عقوف دا معنی ہوندا ہے باندھنا، اس واسطے تا اعتکاف کیا جاندا ہے۔ آگے آن والا اعتکاف انشاءاللہ جمعے والے دن نماز عصر تو بعد مغرب دی نماز اعتکاف دے اندر ادا کیتی جائے گی، تو عشرہ شروع ہو رہے آخری عشرہ، تو لہذا اعتکاف نو بھی اعتکاف اس واسطے کیا جاندا ہے کہ انسان اپنے آپ نو مسجد دے اندر باندھ لیندا ہے۔ تو اے عقوف دا معنی باندھنا ہے، تو اے نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان اپنے آپ نو باندھ لیندا ہے۔ او پوری دنیا تے ہون دے باوجود بھی، رب دی سرزمین تے ہون دے باوجود بھی، محلہ نور شاہ ولی دے اندر ہون دے باوجود بھی، جامع مسجد نورانی دے اندر ہون دے باوجود بھی، اگلی صف دے اوپر کھڑے ہون تو باوجود بھی اپنے ایک قدم تو دوسرے قدم تے نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنے آپ نو باندھ لیا، اور اس جگہ تے تھوڑی جی توجہ چاہواں گا اور تسی سمجھو گے، اور آج جس طرح ایک دن پہلے بھی میں تھوڑا جا تانوں توجہ دلوائی نماز دی طرف کہ نماز آخر راز کی ہے، اور آج پھر تھوڑی جی توجہ چاہواں گا، کاش کہ سانو ایسی ہی سوچ لے کہ نماز پڑھن دی اللہ توفیق عطا فرما دے، اور ایسی فکر لے کہ نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ساڑھے سجدے دے اندر اور رکوع دے اندر اور قیام دے اندر کیسا لطف بنے گا، کیسی چاشنی اور مزہ بنے گا کہ تسی میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جس وقت بندے نے تکبیر تحریمہ کہی
تکبیر تحریمہ دا معنی بھی یہ ہے کہ ہر حلال چیز نو حرام کر دین والی تکبیر، یعنی جو ہی نے تکبیر کہی کھانا بھی حرام ہو گیا، پینا بھی حرام ہو گیا، سلام دا جواب دینا، چھینک دے جواب دینا، ہر وہ چیز جڑی اس کہن تو پہلے حلال سی وہ حرام ہو گئی۔ گویا کہ بندہ جس وقت یہ ہاتھ اٹھا کے تکبیر تحریمہ والے اور حالت نماز کے اندر داخل ہو گیا ہے تو گویا بندہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں ایک جہان تو دوسرے جہان وچ ٹرانسفر ہو چکیا ہوں۔ اس واسطے تو اس نے اپنے آپ کو ایک جگہ تے مقید کر لیا، باندھ لیا اس نے۔ اور اس دے اوپر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا انداز موجود ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس طرح نماز پڑھ دے سن کہ دیکھن والا سمجھدا سی کہ جس طرح پاؤں دے اندر کیل ٹھونک دیتے گئے، اس طرح دل جمی دے نال خشوع وضو اور تضرع دے نال حالت نماز دے اندر حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوندے اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا نماز اندر کھڑا ہون دا انداز یہ ہوندا سی کہ ویکھن والا سمجھدا سی کہ اس طرح کہ جس طرح ایک چھت دے نیچے کسی نو ستون بنا کے کھڑا کر دیتا جائے، چھت دے نیچے پیلر بنا دیتا جائے کہ جو ہی پیلر سرکے گا چھت گر جائے گی، اس طرح ساکن ہو کے اور اس طرح دل جمی دے نال اللہ دے حضور کھڑے ہو کے عبادت کر دے۔ تو لہٰذا نماز دے اندر انسان اس طرح عقوف اختیار کر لیندہ ہے، اس طرح اپنے آپ نو مقید کر لیندہ ہے کہ ایک لمحے واسطے بھی وہ دائیں بائیں نہیں ہو سکتا، گویا کہ وہ اعلان کر رہا ہوندا ہے کہ میں دنیا تو کٹ گیا ہاں، میں جو ہی تکبیر کہی ہے دنیا تو میرا رابطہ کٹ گیا ہے اور میں اپنے رب دے دربار دے اندر کھڑا ہو گیا، میں اپنے رب دے دربار دے اندر کھڑا ہوں۔ اور اس دے دربار دے اندر کھڑا ہون دا انداز کیے کہ اتنا وہ بادب ہو کے کھڑا ہے۔ اور آج میں لمحہ فکریہ دیواں گا انہاں لوگاں واسطے کہ جیڑے نماز دے اندر اس طرح دی حرکات کر دینے کہ پتہ نہیں چلتا کہ بندہ حالت نماز وچ کھڑا ہے یا ویسے کھڑا ہے، بار بار دونوں ہاتھ چھوڑ دینا، بار بار پورا جسم سیٹ کرنے لگ جانا، بار بار کھیلنا لگ جانا، کدے ایک پاؤں تے وزن ڈال لینا، کدے دوسرے پاؤں تے وزن ڈالنا، اس طرح دی حرکات کرنا کہ دیکھن والے نو پتہ ہی نہ چلے کہ بندہ حالت نماز وچ ہے یا نہیں ہے۔ اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا انداز سنو گے عقل حیران رہ جائے گی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے حضرت اما جی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرمانی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدثنا ونحدثه فاذا حضرت الصلاة كانه لم يعرفنا ولم نعرفه۔ آپ بیان کر دیا نے کہ حضور جس وقت حالت نماز دے اندر ہوندے انج لگدا سی کہ جویں سرکار سانو نہیں جان دے تسی انہاں نو نہیں جان دے۔ کچھ لمحے پہلے سرکار اپنے آل خانہ دے پاس بیٹھے نے، محبت پیار سرکار دی او رحمت للعالمینی والا انداز، مگر جو ہی رب دی طرف بلاوا آیا تو ٹوٹل طبیعت چینج ہو گئی۔ حضرت اما جی فرما دیا نے انج حالت ہو جاندی سرکار دی گویا کہ سانو جان دے ہی نہیں، گویا کہ ساڈے تو بیگانے نے اور اسی انہاں تو بیگانے، بالکل خبر ہی نہیں۔ تو کیویں خبر ہو سکتی ہے؟ میرے محبوب رب دی بارگاہ دے اندر جو پہنچ چکے ہیں، میرے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے نے، 4 رکعت والی نماز، سرکار 5ویں رکعت واسطے کھڑے ہو گئے۔ اور آج کئی ملا ملوانے اس حدیث پاک نو کہندے نے دیکھو جی کہ یہ غلطی تو سرکار کول بھی ہوئی نا جی، اور اس نو معاذ اللہ نبی دی شان گھٹان واسطے اس حدیث پاک نو پیش کر دے نے۔ میں کیا او بے وقوفا، امتی دا بھولنا اور ہے اور نبی دا 5ویں رکعت واسطے کھڑا ہونا اور ہے۔ تو تے میں 5ویں رکعت واسطے کھڑے ہو جائیے، تو تے پتہ نہیں اپنے رزق دی پریشانی دے اندر ہوئے گا، اپنی بچیاں دی پریشانی چ ٹینشن چ ہوئے گا، پتہ نہیں اپنے کھانے تے ٹکر اور روٹی دی پریشانی چ کھڑا ہوئے گا، اپنے کسے لڑائی جھگڑے یا کسے غیبت کسے جھوٹ چغل خوری اس طرح دے انداز وچ پھنسیا، حالت نماز وچ پتہ نہیں کوئی غلطی کر جائے گا یا 5ویں رکعت وچ کھڑا ہو جائے گا۔ میرے نبی تو رب دے دیدار دے اندر مگن نے، میرے محبوب میرے نبی تو اللہ دے دیدار دے اندر اتنا مگن نے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار الہی دی وجہ تو 5ویں رکعت واسطے کھڑا، اور سرکار خود فرمایا یہ بات۔ اور حضرت داتا صاحب علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا کون مرد کلندر دین سمجھا سکتا ہے اور پڑھا سکتا ہے؟ اور میں اکثر بات کہندا کرنا
میں کہنا جس نو اللہ دے ولیاں دی طاقت سمجھ نہیں نہ آندی او اپنی کو 4 نسلہ پیچھا جا کے ویکھے شاید کہ اس نو پتہ چلے گا ساڈے پردادے نو کلمہ بھی داتا علی جویری پڑھایا سی۔ حضرت داتا علی جویری رحمت اللہ تعالی کشف المحجوب شریف وچ لکھیا، آپ فرماندے نے جس وقت حضور معراج دی شب پہنچے نا اللہ دے حضور، جملہ بڑا مزیدار ہے، کئی دنوں تک اس دا نشہ نہیں اترنا اگر توجہ نال سماعت کر لو گے۔ حضرت داتا صاحب کشف المحجوب شریف لکھتے نے کہ جس وقت سرکار معراج دی رات اللہ دے حضور پہنچے نا تے سرکار اتنی دیر تک واپس ہی نہیں آئے جنی دیر تک حضور نے رب نو راضی نہیں کر لیا کہ مولا جن میں تیرا ہن دیدار کیتا ہے نا جویں ہن تجلیاں عطا کیتیاں نہیں اے تجلیاں اگر برقرار رہن گیا تو میں واپس جانا، وگرنہ مولا میرا واپس جانو جی نہیں، میں واپس جانا ہی نہیں چاہتا۔ تو میرے رب نے فرمایا محبوب حبیب ٹھیک ہے تسی تشریف لے جاؤ، آج جو میں خود پاس بلا کے جو سرور اور لطف عطا فرمایا دیدار والا، ایسا تانوں لطف اور سرور حالت نماز عطا فرماواں۔ تو لہذا انسان دا حالت نماز نر کھڑے ہون دا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے ہے کدے وہ اپنی داڑھی نال، اور اس کے اوپر بھی حدیث پاک ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نو دیکھیا کہ جڑا کہ نماز پڑھ رہا سی اور حالت نماز دے اندر وہ بار بار اپنے جسم نال کھیل رہا سی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا کہ تیرا دل اللہ دے حضور ہے مگر تیرا ظاہر اس دے حضور نہیں۔ دل انسان دے جسم دے اوپر حاکم ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، دل انسان دے جسم دے اوپر بادشاہ ہے، سارے اعضاء نو کنٹرول کردا ہے۔ تو دل یعنی حاکم تو اللہ دے حضور پہنچ گیا اور رعایا باہر کھڑی ہوئی، دل اللہ دے حضور پہنچ گیا اور رعایا باہر کھڑی ہوئی۔ تو سرکار فرمایا میں دیکھنا وہاں کہ تیرا دل تو اللہ دے حضور ہے مگر تیرا بدن اس دے حضور نہیں۔ تو لہذا انسان دا جسم بھی پورا اس دے حضور خشوع و عضو دے نال حاضر ہونا چاہیے کہ دیکھن والا سمجھے اپنے رب دی نماز پڑھ رہے۔ ایک بات بڑی مشہور ہے، پتہ نہیں کسے کتاب دی ہے یا ایویں کسے نے اڑائی، مگر گل بڑی مزیدار ہے، میں پہلے دس رہا پتہ نہیں کسے کتاب وچ ہوے یا نہ ہوے، مگر بات بڑی مزیدار ہے۔ وہ کوئی نمازی نماز پڑھ رہا سی نا تے او لیلا دا چاہن والا مجنوں نمازی دے آگو گزر گیا، تو نمازی نے پڑھ کے آکھیا تینوں پتہ نہیں میں رب دی نماز پڑھ رہا تو میرے اگو لنگ رہے ہیں، اور تینوں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نمازی دے آگو اگے تو گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ مجنوں آکھیا کیسا تو اس محب دا اس محبوب دا تو محب ہے، میں تا عشق مجازی دے اندر تیرے اگو گزریا تے مینوں پتہ نہیں چلیا کہ تو نماز پڑھ رہا سی، میں لیلا دے عشق دے اندر اتنا غرق ساں کہ مینوں پتہ ہی نہیں چلیا کہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، اور تو کیسی نماز پڑھ رہا سی کہ تو اپنے رب دے دیدار وچ تینوں اتنا بھی نہیں سی کہ تو کم از کم اس دی نماز اس طرح پڑھدا کہ تینوں میری خبر ہی نہ رہندی اور میرا پتہ ہی نہیں رہندا۔ اس جگہ تے سرکار نے اس واسطے فرمایا حضور نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھنی چاہیے کہ یا تو بندہ اس نو دیکھ رہا ہوئے، اور اگر اتنی طاقت نہ ہوئے پرواز دی تو پھر کم از کم اے ضرور ہونا چاہیے سی او تے تینوں ضرور دیکھ رہا ہے، پھر کم از کم یہ حالت ضرور ہونی چاہیے سی کہ وہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو حضرات ذی وقار آج اپنی نمازوں ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اے نماز اتنا بڑا انعام اور تمام عبادتاں دی سردار، آج اس دا سرور سانو نہیں ملیا، آج جو اس دی لذت سی وہ لذت سانو نہیں ملی، آج جو اس نماز اندر چاشنی سی وہ نہ مل سکی۔ آج نماز پڑھ کے نکلے تو ویسے دی ویسی، اور میں یہ کہنا ہوں نا تسی خود بخوبی جان دے ہو، ایک کی صف تے کھڑے ہیں، کندھے بھی نال نے، جسم بھی نال ہے، مگر جو نال کھڑا ہے اس دے بارے برا بھی سوچ رہے ہیں، اس دے بارے غلط بھی سوچ رہے ہیں، اس دے بارے غیبت بھی کر رہے ہیں، اس دے بارے چغلی بھی کر رہے ہیں، جدے نال کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ ساڑیاں نمازاں دا عالم ہے، ساڑیاں نمازاں دا حال ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و اجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ نماز تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جڑی آقا اور غلام نو ایک صف دے اندر کھڑا کر دیندی۔ تو حضرات ذی وقار اسی بات عرض کر رہے ہیں کہ نماز جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے جس وقت انسان دی عقوف للعبادت، یعنی انسان پورے دا پورا ساکن ہو جاندہ ہے نماز واسطے، ہل نہیں سکتا۔ اور اگلی بات اور آخری، ویسے تے اور بہت سارے اس دے اندر نکات نے، بہت سارے اس دی افضلیت نماز دے اندر اور بہت کچھ بیان کیتا جا سکتا ہے، مگر آخری بات سنو،
حالت نماز دے اندر انسان مناجات بھی کر رہا ہے، اپنے رب دے حضور گریہ زاری بھی کر رہا ہے، دعا بھی منگ رہا ہے۔ میں انج کہندا ہوں نا، میں کہنا کہ گوڑا یار ہوئے بندے دا اور وہ بندے نال رس جائے، بندہ انہوں جدو مناون جاندا ہے تے وہ یہ کہندا ہے، انہوں کہندا ہے کہ فلاں تیری میری سنگت سی، اس سنگت نو ویکھ جا، او فلانا تیرا میرا وقت بڑا پیار والا گزریا، انہوں ہی ویکھ لے۔ مطلب کہ بندہ اپنے محبت دی پیار دیاں گھڑیاں دے واسطے وسیلے پاوندا ہے کسے گوڑے سجن نو منانا ہوئے۔ جس وقت بندہ حالت نماز اندر کھڑا ہے تے بندہ رب نو بھی انج ہی منا رہا ہے، سبحانک اللہ تو گل شروع کردا ہے اور سبحان ربی یل اعلی تے جا کے مکا دیندا ہے۔ وہ کہندا ہے مولا تو ہی سب تو بڑا، تو ہی بادشاہ، تو سبحان دا کی معنی ہے کہ تیرے تو بڑا کوئی نہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، مولا تیرے تو بڑا کوئی نہیں اور تو ہی سب شانہ دے لائق ہے، تو ہی سب شانہ دا مالک، تو ہی سب پاکیاں دا مالک، تو ہی سب حمداں دا مالک۔ اور پھر بندہ باقاعدہ طور تے اس دی حمد بھی شروع کر دیندا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایتھے بھی ایک بات ہے، اگر اللہ فرمانا نا حمدللہ رب جملہ پھر بھی پورا سی، اے جڑا الف لام لایا نا انہیں، اور پھر ایتھے انداز دیکھو کہ طریقہ بھی سانو خود ہی دسیا سو کہ میرے حضور آنا انجے، ہائے ہائے ہائے، ول بھی انہیں خود دسیا کہ جدو میرے کو آنا تے آنا انجے، تے آ کے اے کچھ کہنا ہے تے اے کچھ کہے گا تے میں من جاواں گا، مینو منا لیں اے کچھ کہہ کے، اے گلاں کر کے تے اے تعریفاں میریاں کر کے مینو منا لیں۔ اور الف لام لا کے بندے نے خاص کر دیتا کہ جہان جیڑی بھی شے دی تعریف ہے حقیقت وچ اللہ دی ہے، تو اللہ دی بارگاہ وچ بندہ کھڑا ہو کے اودیاں تعریفاں تے حمداں بیان کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اے سارے جہاناں دے مالک، 70,000 جہان زمین دے نیچے، 70,000 جہان آسمانہ تو اوپر، اور پھر اس دے درمیان بھی جہان نے، تو لہذا بندہ کہہ رہا ہے اے سارے جہاناں دے مالک الرحمن الرحیم، اے اپنے بندے نال 70 ماواں تو زیادہ پیار کرنے والے رب، مالک یوم الدین، تو اس دن دا بھی مالک ہے جس دن ماں پتر دی نہیں بننی تے پتر ماں دا نہیں بننا، مالک یوم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو جی میں اس دن میں تانوں کہہ رہا سا کہ یہ دونوں سیگے، دونوں جملے ایسے نے کہ بندہ اگر صحیح اس دی روح دے نال ادا کرے تو نماز پڑھن دی چس آ جاندی ہے۔ جس وقت بندہ کہندا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنے رب دے حضور اپنے رب نو سامنے پا کے جو حقیقت دے اندر ہے ہی سامنے، تو اس نو کہہ رہا ہوندا ہے مالک میں تیری ہی عبادت کرنا وا، دیکھنا میں تیرے علاوہ کسے دی عبادت نہیں کردا، میرا سجدہ صرف تیرے واسطے، میرا رکوع صرف تیرے واسطے، میرا قیام صرف تیرے واسطے، میری تسبیحات میریاں پاکیاں بولنا صرف تیرے واسطے، اور میرے مالک میں تیرے کل ہدایت منگنا وا۔ اور پھر بندہ اللہ دی تسبیحاں بولدا گیا، پھر حالت تشہد وچ آ گیا، ہن نماز اینڈ ہون دے قریب ہے، اور جی میں بندہ میں جی میں گل کر رہا کہ بندہ اپنے گوڑے یار نو منا رہا ہوئے، تو پھر جدو یار نہ منے تو پھر یار نو یاراں دے واسطے پاندا، اللہ کرے تانوں میری گل سمجھ آ جاوے، میں جی میں سمجھانا چاہنا تانوں، اللہ پھر یاراں دے واسطے، بندہ پھر یاراں دے واسطے پاندا ہے کہ تینوں فلاں تیرا یار ہے، چلو میری نہیں تو اودی من لے۔ تو جس وقت ساری گل ہن گل کمپلیٹ ہون تے ہے، ہن نماز مکمل ہون تے ہے، تے پھر بندہ رب دے یاراں دیاں گلاں چھیڑ کے بیٹھ جاندا ہے، وہ کہندا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے مولا تیرے نبی تے بھی سلام ہوئے، وعباد اللہ الصالحین، اور تیرے نیکاں تے بھی سلام ہوئے، تیرے پیارے تے بھی سلام ہوئے، اور مولا میں گواہی دینا وا، میں اقرار کرنا وا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مولا میں یہ بھی گواہیاں پہ دینا تو ہی تنہا اکیلا یکتا لا شریک ہے، اور تیرا محبوب تیرا رسول بھی ہے، تو تیرا بندہ بھی ہے، ساریاں گلاں کر کے پھر اگے یاراں دی پورا شجرہ کھول کے بہ جاندا ہے۔ بندہ کہندا ہے مولا میں ایتھے نہیں علی بس پہ کرنا، میں تیرے یار دے دادے دی بھی گل پہ کرنا وا، میں تیرے یار دی آل دی گل بھی پہ کرنا وا، اور کہنا وا پہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ بندہ رب دے یاراں تے رب دے پیاریاں دی گلاں کر کے اور رب دے محبوباں دی گلاں کر کے ہن اگے مناجات
دعاواں منگدا ہے پھر بندہ کہندا مولا اے جڑی میں تیری ساری پاکی بولی، میں جڑی تیری ساریاں بزرگیاں بیان کیتیاں، میں جڑیاں تیریاں ساریاں حمداں بیان کیتیاں، میں جڑا تینوں اے آکھیا سبحان ربی الاعلی، میں جڑا تینوں آکھیا سبحان ربی العظیم، میں جڑا آکھیا سمیع اللہ لمن حمدہ، مولا انیاں پاکیاں کر کے تے رب کہنا چاہتا ہے، رب کہندا میرے بندے ہن گل کی کرنی، منگ بھی تو صحیح، کہنا کی چاہنا ہے؟ تب بندہ پھر کہندا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی، اے میرے مولا میرے مالک میرے پاک، ایک تو مینوں نماز قائم کرن والا بنا دے، مینوں عبادت کرن والا بنا دے، مینوں بھی بخش دے تو میری نسلاں نو بھی بخش دے، میرے آبا نو بھی معاف کر دے۔ ذریت دا معنی اوپر والی بھی نسل ہے، نیچے والی بھی ہے، جو آبا گزر چکے وہ بھی ذریت دے اندر شامل نے، اور جو قیامت تک تیری اور میری نسل دے اندر پیدا ہون گے وہ بھی ذریت دے اندر شامل نے۔ بندہ اپنی جو نسل گزر چکی ہے انہاں واسطے بھی دعاواں پہ منگدا ہے، اور جو اپنی آن والی نسل ہے او دے واسطے بھی دعاواں پہ منگدا ہے، اور پھر اللہ دے ساری مخلوق واسطے دعاواں منگ کے کہندا والی والدیہ والی والدیہ وللمومن، سارے ایمان والے واسطے دعاواں منگنا۔ یہ دا مطلب ہے تہجد پڑھن والا راتی اٹھ کے پڑھدا تہجد پیا ہے مگر وہ اکیلا نہیں، وہ تو رب دی ساری مخلوق دے بارے دعاواں پہ منگدا ہے، رب دے سارے بندیاں دی گلاں پہ کردا ہے۔ تو حضرات عزیز وقار، نماز ایک ایسی جامع عبادت ہے جیڑی تمام عبادات دی سردار ہے۔ آج اسی نماز پڑھی، میرے کول الفاظ نہیں نے میں جڑے لفظ کہہ سکاں، اسی سواد اور چسکے دی چیزاں لے لیاں اور جڑیاں تھوڑی جو طبیعت دے خلاف نے انہاں نوں چھڈ دیتا۔ اسی رب دی مرضی نال نماز نہیں پڑھی، اسی تے اپنی طبیعت نال نماز پڑھی بھائی۔ رب تے رسول اور رب تے فرماندا ہے اکیلا تنہا نماز پڑھے گا ایک نماز دا ثواب ہے، جماعت نال پڑھے گا تے 27 نمازاں دا ثواب ہے۔ اسی کیا نہیں سانو 27 دی لوڑ نہیں، اسی کلی پڑھنی ہے۔ گویا کہ دا مطلب ہے اسی اپنی مرضی نال عبادت بھی کیتی، ایک عبادت ہوتی سی جڑی خالص رب واسطے کرنی سی، اسی او بھی اپنے واسطے کیتی، او دے اندر بھی اپنی مرضی شامل رکھی، اپنی صحت نو، اپنے وقت نو اور اپنی مصروفیات نو ٹائم دیتا اور اس حساب نال نماز پڑھی۔ اسی رب واسطے تو نماز نہیں پڑھی۔ تو حضرات عزیز وقار، نماز ایک ایسی جامع عبادت ہے کہ انسان جس وقت اس نو اختیار کرے اور صحیح معنی دے اندر اس نماز نو نبھان والا بن جائے تو دین دنیا دیاں اللہ تعالیٰ اس نو برکات عطا فرمائے گا، اور دین دنیا دی اس بندے نو برکتاں ملن گیا انسان سوچ نہیں سکتا۔ حضرات عزیز وقار، پہلے نمبر دی سرکار دی کو فرمان ہی انسان یاد رکھ لوے تو میں کہنا بہت ساریاں برائیاں تو اور بہت سارے دکھلاوے اور ریاکاری تو بچ جائے گا، کہ میرے نبی فرمایا نماز بے حیائی تو روک دی ہے۔ گویا کہ نمازی بے حیائی برائیاں دی جاڑ ہے، بے حیائی برائیاں دی جاڑ ہے۔ تو جس وقت بندہ نماز پڑھی تو بے حیائی تو بچیا، تو گویا کہ نماز اتھیار بنیا گناہاں تو بچن دا۔ تو لہذا اس واسطے اگر انسان پورے خشوع و خضوع دے نال، تضرع زاری دے نال، گریہ زاری دے نال اس دی بارگاہ وچ کھڑا ہو کے نماز پنجگانہ ادا کرے تو میں سمجھنا کہ انسان دی زندگی بدل جائے گی، اور اس دی دنیا دے معاملات تو اور دنیا دی ٹینشناں تو مبرہ اور منزہ اور پاک ہو جائے گا۔ جس وقت اس عبادت نو سمجھ کے اس نو پڑھے گا اور اس نماز نو سمجھ کے اس نو ادا کرے گا تو یقینی طور تے بہت زیادہ نفع اور بہت زیادہ فائدہ پائے گا۔ اللہ جل شانہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔